اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قابل قدر سادات و مومنین و مؤمنات، باب العلم رائی اسٹیٹ ایریا مسجد و امام بارگاہ کے زیر اہتمام ڈیلویئر میں ولمنگٹن میں جو آج پاکیزہ محفل اور عظیم جشن منعقد کیا گیا ہے. الظاہر تو یہ جشن ہے غدیر کا. ویسے ہم دیکھ لیتے ہیں اس جشن ہی میں کہ ذی الحج میں کتنی عید ہے. ہم سب کا ہی ذکر تھوڑا تھوڑا کر دیتے ہیں. غرۃ ذی الحج میں یعنی یکم ذی الحج کو امیر المؤمنین امام المتقین سر اللہ فی العالمین لنگر آسمان و زمین شیر خدا ولی اللہ خلیفہ و وصی مصطفیٰ والد ائمہ الہدی حضرت علی علیہ السلام کا عقد ہوا سیدۃ نساء العالمین بضعۃ رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین. آغاز ہے عید سے، یکم ذی الحج کو عید. اور یہ ایسی عید ہے کہ یہ وہ عقد ہے، عموماً عقد ایک ہی پڑھا جاتا. آج کل ذرا ہمارے جو بچے ہیں تھوڑے سے ذرا وہ ماڈرن ہو گئے تو دو بھی ہو جاتے ہیں. اشارہ سمجھ گئے نا جی، دو بھی ہو جاتے. تو یہ واحد عقد ہے جو 3 مرتبہ پڑھا گیا. عرش پہ اللہ نے پڑھا، فرش پہ محمد مصطفیٰ نے پڑھا، چوتھے آسمان پہ جبریل نے پڑھا. اور اس عید کی بابت اتنا ہی کہوں گا کہ جو علی پیدا ہوئے کعبہ میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لولا علی ما کان لفاطمہ کفو، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. جیسے مریم بغیر عقد کے چلی گئی، علی نہ ہوتے تو ان کا سٹیٹس بھی مریم کی طرح ہوتا، میٹرمونیل کا. تو کیونکہ دلہن تھی بڑے گھر سے، اللہ نے سوچا اگر دلہن والے کہیں کہ دلہن نبی کے گھر سے ہے تو دولہا والے کہہ سکے دولہا اللہ کے گھر سے. وہ لم یلد ولم یولد ہے، نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے جس طرح یہودیوں کا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، یا عیسائیوں کا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے. نہ حضرت علی اللہ ہے، نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ معبود ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
محمد مصطفیٰ کے وسیع ہیں اور حضور کے بعد کائنات سے افضل ہستی. یہ ایک ہی. دوسری عید یوم ترویہ. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. پانی پلانے کا دن 8 ذی الحج. یہ دوسری عید ہے کہ مکے میں ہر حاجی کو پانی پلایا جاتا ہے. میں نے پوچھا مفتی صاحب سے، اپنے دوست ہیں، بزرگ ہیں، میں نے پوچھا حضرت صاحب وہیں جب ہم احرام پہن کے جا رہے تھے، قافلہ ایک ہی تھا، ان کا بھی اور ہمارا بھی، میں ادھر والوں کو سنبھال رہا تھا، وہ ادھر والوں کو سنبھال رہے تھے. میں نے کہا حضرت صاحب یہ عید کیوں نہیں مناتے؟ تو کہنے لگے عرفات میں جا کے بتاؤں گا. عرفات میں جا کے بتایا کہ یہ عید منائے تو ابو طالب کی تعریف آتی ہے، پانی تو وہ پلاتے تھے. یوم ترویہ خود عید سقایت کی. عبد المطلب علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت ہاشم علیہ السلام، ان سے پہلے عبد مناف علیہ السلام، بلکہ آباء و اجداد رسول کا یہ شیوا تھا کہ وہ پانی پلاتے تھے. یہ بنی ہاشم میں وراثت ہی بن گئی. یا آباء و اجداد یا عبد المطلب پانی پلاتے رہے، ہاشم پلاتے رہے ان سے پہلے، اور پھر ابو طالب پلاتے رہے، پھر علی پلاتے رہے، اور کربلا نے ابو الفضل نے پلایا. کربلا میں ابو الفضل نے پلایا، اور قیامت کے دن بھی علی ہی پلائیں گے. ہوگا حوض نبی کا، پلائیں گے مولا علی. اچھا، اب یہ جو عرفہ ہے حقیقتاً تو یہ عید تھی، وہ الگ چیز ہے. مسلمانوں نے اس کو عید رہنے نہیں دیا حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے، ورنہ عید تو تھی. حج کا دن تو بڑی عید کا دن ہوتا ہے. عرفہ کا دن مغفرت کا دن ہے، توبہ کا دن ہے، اس دن توبہ قبول ہوتی ہے. اور حج کے مناسک میں عرفہ واحد رکن ہے حج کا کہ جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. اسٹریچر پہ بھی اٹھانا ہے تو حاجی کو اٹھا کے لے جاؤ، وہ واحد ہے. اور آپ کو پتا ہے عرفات کو عرفات کہتے کیوں ہیں، اور یہ رکن رکین بنا کیوں؟ جب علی و آل علی کی ولایت کو جمادات پہ پیش کیا گیا تو یہ پہلا پہاڑ تھا، پہلا میدان تھا جس نے علی کی ولایت کو لبیک کہا. یہ 3 ہو گئی، گنتے آئیے ذرا. چوتھی عید بڑی عید، بڑی عید وہ ہے عید الضحیٰ یا عید الاضحیٰ. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت. یہ 8 سے 9 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے، تقریباً بعض علاقوں میں 7 سے 9 کر لیجئے، وہ ویدر کا ڈیفرنس جو ہوتا ہے یا جیسے جیسے نارتھ پول کے نزدیک ہوتے ہیں بدلتا جاتا ہے. تو یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، زور سے پہلے کا، فجر کے بعد کا، طلوع آفتاب کے بعد کا، اس کو کہتے ہیں الضحیٰ. جیسے آج میں نے سورہ الضحیٰ پڑھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے. آپ بھی تھوڑا مہربانی کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور جو قرآن پڑھے اس کو اپریشیٹ کیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ کو چھوڑا ہے اور آل محمد کو چھوڑا ہے، اطرت کو چھوڑا ہے. دونوں کو لے کے جانا ہے، ایک کو لے کے نہیں جانا. قرآن کے سیشن رکھا کریں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں. سپارہ ویکنڈز پہ کم از کم پڑھیں، یاسین پڑھیں، واقعہ پڑھیں، ملک پڑھیں. قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سے ذوق ہونا چاہیے. ہم مولا علی کی قوم ہیں کہ جو قرآن کو
ایک مہینے میں 40 ختم قرآن مولا علی فرماتے تھے. 7 ختم قرآن ایک دن میں مولا علی اور ان کی اولاد والے کرتے ہیں. خیر یہ بات دور نہ چلی جائے. عید الاضحیٰ قربانی والی عید ہے، ایثار والی عید ہے. یہ دمبا محرم بھی آ رہا. یہ دمبا وہ ہے جو جنت سے آیا تھا؟ وہ تو نہیں ہے. تو حکم تو اس دمبے کا تھا. تو یہ آپ دمبا ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ شبی ہے. تو 10 ذی الحج میں شبی جائز ہے، 10 محرم میں جائز نہیں. دیکھیں یہ بھی سمجھ لیں آج جشن ایسا ہو جائے کہ سارے ذی الحج کا ہی جشن ہو جائے آج. تو ذرا غور کریں، یہ جو 10 ذی الحج ہے یہ قربانی ہے. اچھا بیٹا ذبح تو ہوا ہی نہیں، مگر نام کیا ہے، لقب کیا ہے حضرت اسماعیل کا؟ ذبیح اللہ. ذبح تو ہوئے نہیں. تو آپ ذبیح اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پتہ چلا میدان رزم میں نیت دیکھی جاتی ہے، عمل نہیں. اللہ اکبر اللہ. ہم جو کہتے ہیں یا لیتنا کاش ہم ہوتے کننا معکم کربلا میں فنفوز فوزا عظیما، تو ہم بھی اسی فوز عظیم پہ آتے جس پہ حر پہنچے، حبیب پہنچے. تو جس طرح ذبیح اللہ بغیر ذبح کے ذبیح اللہ ہے، ویسے ہی ہم اس حسرت کے ساتھ شہید راہ خدا ہے. اچھا یہ بات ہے، آپ اللہ آپ کو لے جائے حج پہ. اب تو سسپینڈ ہو گیا اور افسوس بھی ہے، ذرا افسوس بھی کرنا پڑتا ہے کہ سینما کھلے ہوئے ہیں سعودی عرب میں. اللہ کا گھر بند ہے. کعبے میں وائرس لگے گا، سینما میں بلیسنگز آئے. یہ کیا مذہب ہے ان کا؟ اللہ ان سے پوچھے. جی ہاں. تو خیر یہ آپ جائیں وہاں تو آپ دیکھیں گے، اللہ آپ کو لے جائے آپ دیکھیں گے وہاں جلوس نکلتے ہیں. تربیہ کے دن جلوس شروع ہو جاتے ہیں. 9 کو بھی جلوس ہوتے ہیں، 10 کو بھی جلوس ہے، 11 کو بھی جلوس ہے، 12 کو جلوس ہے. جھنڈے اٹھائے ہوئے. یہ ڈیلیویر والوں کا جھنڈا ہے، یہ میری لینڈ والوں کا ہے، یہ کینیڈا والوں کا ہے، تاکہ کوئی بھولے نہیں، جھنڈے کو دیکھ کے آ جائے. بھیا جھنڈے کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دے. ہم عباس کے جھنڈا اسی لیے لہراتے ہیں کہ کوئی کربلا بھول گیا ہے تو آ کے کربلا میں مل جائے. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ صفا اور مروہ کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان جلوس نکل رہا. کوئی بدعت نہیں کہتا. ہر ایک نے ایک جیسا احرام پہنا ہے، کوئی بدعت نہیں کہتا. وہاں پر سبیل لگی ہے مینا والوں کی، بدعت نہیں ہے. تبرک کے طور پہ جہاز میں بھی لا رہے ہیں. کہتے سبیل ضرور، زمزم ضرور لے جانا ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. کھجوریں لا رہے ہیں حج کی، کوئی بدعت نہیں ہے. چوم رہے ہیں ایک پتھر کو، کوئی بدعت نہیں ہے. علم کو چومے تو بدعت ہے، نیاز حسین کھائیں تو بدعت ہے. یہ کیا مذہب ہے؟ ایک مذہب رکھو نا، ایک اسٹینڈرڈ رکھو. یا سب کو بدعت کہو یا سب کو عبادت کہو. پانچویں عید حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت. 15 کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، امام ہادی علیہ السلام کی. اللہ آپ سب کو توفیق دے منانے کی. چھٹی عید وہ ہے جس کا جشن آپ منا رہے ہیں، وہ ہے غدیر. دیکھیے بڑی عید کون سی ہے؟ ضحیٰ. مگر اسے عید الاکبر نہیں کہا گیا. عید الضحیٰ ہے، عید الاکبر نہیں. یہ عید غدیر عید اللہ الاکبر ہے. ساری عیدیں بندوں کی ہیں، صرف غدیر ہے جو اللہ کی عید ہے، اور ساری اصغر ہے، یہ اکبر ہے. اللہ
اچھا عجیب بات یہ ہے کہ غدیر کا جو اعلان ہوا وہ چٹیل میدان میں ہوا، امام بارگاہ کے اندر نہیں، مسجد کے اندر نہیں، کعبے میں نہیں، سینٹر میں نہیں، چلتے اے سی میں نہیں، برستی آگ میں، برستی آگ میں اس قدر آگ تھی، یعنی اس قدر تپش تھی کہ اصحاب نے اپنی عبائیں اپنے پاؤں تلے رکھ دی، پاؤں جل رہے تھے جی، اور پلانوں کا ممبر بنایا ڈیفرنٹ ٹائپ کا۔ یہ کل ہمارا میرا ایک شاگرد بھاگ گیا تھا نیو یارک سے، آج مجھے اتفاق سے صبح مل گیا، تو کہتے ہیں ناشتہ کریں، میں نے کہا میں تیری ابھی کلاس لیتا ہوں، تو کل گیا کہاں؟ پہلے یہ بتا، شاگرد بھاگ جائے، شاگرد کو تو نہیں جانا چاہیے نا۔ خیر کافی وہ تو یوں کر کے بہرحال کو راضی ہو گیا ہوں میں، مگر کوئی اگر بندہ یہ سوچے لمبا ہو گیا ہے جشن بھاگ جائیں، تو اگر ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں کے، مہدی صاحب میرے چھوٹے بھائی عزیز میں، یا زین صاحب، یا جو انتظامیہ دوسری ہے، وہ یہ کریں کہ بھائی چابیاں آپ دے دیں ذرا، چابیاں رکھ دیں یہاں ساری کے ساتھ، یہاں چابیاں رکھ دیں کہ جو جشن ختم ہوگا تو مولانا چابی دے گا، تو کوئی جائے گا نہیں، خواہ نہ خواہ پوری تقریر سننی پڑے گی۔ حضور نے بھی یہی کیا، اس دور کی مرسیڈیز تھی اونٹ اور اس کی چابی تھی پالا، وہ اپنے نیچے رکھ لی کہ 6 گھنٹے کے فضائل سن کے جاؤ، کوئی اٹھ کے نہ جائے، ورنہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاگرد حضور کے نہ بھاگ جاتے؟ تو ان بھگوڑوں کو روکا تھا، پورے 6 گھنٹے فضائل سنو پورے کے پورے، اور پھر اس کے بعد دے دیں گے۔ اچھا یہ بات یہ ہے، یہ کچھ تقریر وہاں کر چکا ہوں، وہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو غدیر ہے نا، غدیر، اس میں ایک عجیب بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب ذرا غور کر لیجیے۔ ہمارے ہاں یہاں پڑھنے والوں کے لیے نیاز کا رواج نہیں، مولانا کے لیے تو ہے مگر عام پڑھنے والوں کے لیے نہیں۔ ہمارے پنجاب میں تو باقاعدہ پڑھنے والوں کو ملتان کی سائٹ پہ سب کو نیاز ملتی ہے، سب کو نیاز ملتی ہے، تو ایک ایکسپیکٹیشن تو ہو جاتی ہے نا کہ بھئی جشن پڑھ رہے ہیں، مثلا اچھا پڑھ رہے ہیں، نیاز اچھی ملے گی، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے نبی کریم نے بھی سوچا ہو کہ میری رسالت کی ساری محنت کو تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں دے دیا، یہ اجر رسالت تو مل گیا، ٹھیک ہے اجر رسالت۔ اب یہ جو علی کے فضائل کی 6 گھنٹے مجلس پڑی ہے اپنوں پرایوں کے سامنے تپتی دوپہر میں، کوئی اس کی بھی کوئی نیاز ملے گی؟ ادھر سے جبریل آیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ یہیں تک پہنچے تھے القرآن میں۔ آج پورے قرآن میں نے گنا، میں ایک طالب علم ہوں، ساری زندگی میرا یہ مشغلہ رہا، پورے قرآن میں نے گنے کہ الیوم تو گنے، ذرا یوم تو گنے، آپ حیران ہوں گے، یوم کل نکلے 365۔ پتہ چلا غدیر کا ذکر 365 دن کرنا ہے، ڈیلی کرنا، یوم پورے قرآن میں 365۔ اللہ کو پتا تھا نا یہ ہے مسلمان، یوز کریں گے انگریزوں کے دن، انگریزوں کے سال، تو انگریزوں کے سال کے مطابق رکھ دو یوم۔ تو آج کے دن، یعنی غدیر کے دن، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ پتہ چلا آج سے پہلے دین نامکمل تھا۔ اب اگر نامکمل دین کی اذان و اقامت میں علی ولی اللہ نہ ہو تو کوئی تعجب نہیں، مکمل ہونے کے بعد ہے یا نہیں ہے؟ اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ اتمام پذیر کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، میں اللہ۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ تو جب اسلام رضی اللہ عنہ نہ بن سکا علی کے بغیر تو حضرت صاحب علی سے لڑ کے رضی اللہ کیسے؟
ایک عید اور بھی ہے، اللہ یہ کتنی ہو گئی گنی کسی نے؟ 6 ہو گئی۔ 7ویں عید، یہ بہت کم منائی جاتی ہے۔ 7ویں عید ہے 19 ذی الحج کو، رخصتی علی و بطول۔ واہ واہ واہ، یہ تو پڑھتے ہیں ہمارے استاد علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو وہ اس کو بڑے لیول پہ منانا چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے ان کو پتہ چلے کہ 19 ذی الحج بھی بڑی ہماری عید ہے، جب علی و بطول کی رخصتی ہوئی ہے۔ میں یوں کہوں کہ سیادت شروع ہوئی ہے وہاں سے۔ اور باختلاف روایات، چھوٹی روایت اگر مان لوں تو کہتے ہیں چھوٹی روایت مان لوں تو 1,60,000 فرشتے بارات کے ساتھ چلے، جن میں وہ 4 بڑے بھی ہیں۔ جو شاید دلہن میکے سے لے کے سسرال جائے اسے کہتے ہیں جہیز، اور جہیز ہوتا ہے ملکیت دلہن کی، دولہا کی نہیں، سسرال کی نہیں، میکے کی بھی نہیں رہتی۔ تو جس بی بی کی ملکیت میں 1,80,000 فرشتے ہوں، وہ چاہے تو ان سے چکی پسوا لے، چاہے تو جھاڑو دلوا لے، چاہے تو اپنے چاہنے والوں کو بخشوا لے۔ چاہنے والوں کو چاہیے کہ اس لیول پہ ضرور اترے جو بی بی پاک کا لیول ہے۔ بی بی پاک چاہتی ہے کہ آپ باکردار ہوں، باعمل ہوں، بیویاں ہیں تو وہ حجاب کریں، آپ ہیں خواتین ہیں تو نماز اول وقت میں پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، سچ بھی بولیں، باکردار باعمل ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق پر بھی شبخون نہ ماریں۔ آل محمد کہہ سکیں کہ طوبیٰ لکم، تمہیں مبارک ہو ہمارا فالوور ہو۔ یہ ہو گئی جناب 7 ہو گئی۔ 8ویں عید، اسے بھی کم منایا جاتا ہے، امریکہ بھی کم از کم پہلی مرتبہ میں نے منائی تھی، سن لیجیے۔ 23 ذی الحج کو آئے تطہیر نازل ہوئی۔ یہ بڑی حدیث شریف کے ساتھ کہ یوم نزول 23 ذی الحج، انما یرید اللہ 23 کو نازل ہوئی، اور اسی نے بتایا کہ آل محمد سے رجس دور ہے، جو رجس ہے وہ آل محمد سے دور۔ ہم تو اس لیے بھی عید مناتے ہیں کہ رجس نہ بنے، طہارت کے فالوور بنے۔ ایک اور عید نویں عید، اسے بھی سن لیجئے، سچوں کی عید۔ جس طرح غدیر چاند دیکھ کے نہیں منائی جاتی، چہرے پڑھ کے منائی جاتی ہے، اسی طرح مباہلہ کی عید جھوٹے نہیں مناتے، صرف سچے مناتے۔ صرف سچے مناتے، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہ دن ہے، سچوں کی فتح کا دن ہے، سچوں کی فتح کا عالمی دن ہے، جھوٹوں پر لعنت کا عالمی دن ہے، یعنی سرٹیفائیڈ جھوٹے اس دن پتہ چلے۔ سرٹیفائیڈ کذاب اس کو کہتے ہیں، کاذب جو علی و بطول و حسین کے مقابل بھی ہے، اور وہی لعنت اللہ علیہ بھی ہوتے۔ مباہلہ میں 2 چیزیں سمجھ میں آئیں کہ جھوٹا وہ ہے جو ان کے مقابل پہ آئے، اور جو ان کے مقابل پہ آئے وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا، اگر کوئی صاحب مثلا ڈپورٹ ہو گئے ہوں آپ کے سامنے، آپ کہیں کہ فلاں صاحب آ رہے تھے پرسوں، ڈپورٹ ہو گئے۔ ہمارے نیو یارک میں تو خیر ہر روز کا مسئلہ ہے، یہاں ہر روز ڈپورٹ ہو گئے، تو ڈپورٹ ہو گئے۔ اب جب ڈپورٹ ہو گئے
تو میں اعلان کروں یہاں پر سنوں بلکہ اعلان کسی دوست سے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کراچی والے وہ تو یو ایس سٹیزن ہیں. بھیا پرسوں تو ڈپورٹ ہوئے, 2 دن میں یو ایس سٹیزن کیسے بن گئے؟ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا جو مباہلہ میں 9 سال ہجرت کے لعنت اللہ علیہم بن گئے, کون سی فیکٹریاں ان کو رضی اللہ عنہم بناتی رہی؟ بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. میں نیاز اور لنگر پاک اور آپ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ, تو زحمتیں آپ کی تمام ہو رہی ہیں. یہ جو سچوں کی عید ہے, سچوں کی, اس میں حضور نے ایک جملہ عجیب سنا ہے, فوالذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. لو تباہلوا, اگر یہ نصارى نجران مباہلہ کر لیتے, لمسخوا قردۃ وخنازیر, تو یہ انسان نہ رہتے, یا بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے. لیجیے مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ ان 4 ہستیوں کا دشمن انسان ہی نہیں ہے, یا بندر ہے یا خنزیر ہے. کون سا انسان ہے بندر پہ لعنت سے گھبرائے گا یا خنزیر سے لعنت سے گھبرائے گا؟ بندر ہے. آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے کہ نہیں؟ پڑھی ہے نا. ڈارون کیا کہتا ہے ایولیوشن میں؟ کیا کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا. میں انٹائی ڈارون ہوں, میں بھی سائنٹسٹ ہوں. میں کہتا ہوں کہ انسان بندر سے نہیں بنا, انسان بندر بنتا رہا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا آج کی حد تک. 9 ہو گئے. آخری سن لیں, 10 یاد رکھیں. کل میں نے 10 پوائنٹ پڑھے تھے مباہلہ کے, 10 خصائص مباہلہ, 10 خصوصیت مباہلہ. آج میں نے 10 عیدیں پڑھ دی ہیں. ڈیفرنٹ ٹاپک مل جائے گا آپ کو, ہدیہ کریں دوستوں کو, سنیں دیکھیں. سچوں کی جو عید ہے اس دن ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے, جھوٹوں کے ساتھ نہیں. ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, 20 سال سے میں ویریفائر ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا. میں ویریفیکیشن کرتا ہوں شیعہ, پاکستان کے جو شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں. میرے کلاس فیلوز, میرے دوست, میرے بچپن کے دوست, میرے رشتہ دار, میرے عزیز, نام لوں تو گھبرا جائیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم صاحب, پاکستان کے صدر صاحبان, وزیر اعظم صاحبان میرے پاس آئے, خود میرے پاس ان کی پکچرز ہیں. منت کی, میں نے کہا میں جھوٹ نہیں, سنی کو شیعہ کبھی نہیں. ہاں آپ ان کو کہیں شیعہ ہو جائے میں لیٹر دے دیتا ہوں. میں نے کہا میں سچوں کا ماننے والا ہوں, جھوٹ لکھتا ہی نہیں ہوں. وہ آپ کیا رواج تھا جھوٹی روایتیں لکھنے کا؟ ہمارے رواج ہی نہیں. تو علی کے شیعوں کبھی جھوٹ نہ بولنا, یہ آئیڈینٹی بنا, آئیڈینٹی. بس تقریر تمام ہوئی. یہ بندر ہیں یا خنزیر جو ان کے مقابل پر آئے, اور یہ لعنت اللہ علیہم. اچھا میں ایک سوال اور کر لوں, بس 10ویں بات, 10ویں درس کرتا ہوں. اور بھی ہے, آج 10 ہی سن لیجیے, اور بھی ہے. آئندہ سال پھر آئیں گے تو اور پڑھیں. میں سن رہا تھا تقریر پچھلے سالوں کی, الحمدللہ میں وہ ریپیٹ بالکل نہیں کروں گا. مجھے آپ 20 سال بھی بلائیں گے تو نئی چیز پر. تو اب آئیے ذرا ایک سوال کرتے ہیں. یہ جو مائک ہے تو ذرا کمزور, جیسے ہم کمزور ہو گئے ہیں یہ بھی کمزور ہی ہے, مگر چلیے کچھ تو آپ تک آواز پہنچا. سر ٹھیک ہے, کان بھی نہیں پھاڑنے چاہیے, یہ بھی ہے کان. ظاہر بیچارے لوگوں کے تھکے ہارے لوگ ہوتے ہیں, کام کر کے آئے ہوئے, کان بھی. یہ کم از کم 1 کو 2 تو نہیں نہ کہہ رہا, 2 کو 4 بھی نہیں کہہ رہا. اب میں چلا جاؤں یہاں سے, کوئی صاحب آئے یہاں پر اور آ کر اس مائک کو کوٹنا شروع کر, ہمارے صدر محترم یا سیکریٹری صاحب یا
ہماری انتظامیہ والے یا والنٹیئرز ہمارے پوچھیں، سادات پوچھیں بھئی بھیا خیریت تو ہے، اس کو کیوں کوٹ رہے؟ واہ 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 وہ فرمائیں کہ مجھے مولوی صاحب کی تقریر اچھی نہیں، تو وہ کہیں گے مولوی صاحب سے لڑو نا، اس کا تو بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں، تقریر تو مولوی صاحب نے غلط کی ہے نا آپ کے بقول، تو لعنت ہے اللہ کی، فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تو مائک کا کام کر رہے ہیں، ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اللہ سے لڑو نا جس کی لعنت ہے۔ آخری بات، آخری عید آج کی حد تک 10ویں 25 ذی الحج، 24 تو ہو گئی نا سچوں کی، 25 ذی الحج سورہ مبارکہ دہر نازل ہوا، 10 عیدیں آ گئی آج، سبحان اللہ تلک عشرۃ کاملہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ دہر نازل ہوئی، انسان بھی اس کو کہتے ہیں، انسان بھی اسی کا نام، دہر کا بھی اسی کا، دہر بھی اسی کا نام۔ سورہ دہر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جنت کی الاٹمنٹ ہوئی ہے آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ یوں کہوں الاٹمنٹ تو پہلے ہو چکی تھی، اپیرنٹلی کلوزنگ ہوئی ہے، واہ واہ واہ۔ مالک تو پہلے سے ہی تھے، کلوزنگ یہاں ہوئی ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے، واہ واہ۔ اور کلوزنگ کے وقت کیا پرائس ادا ہوئی؟ 15 روٹیاں واہ علی و بطول کے گھر کی، ساری روٹیاں فاطمہ کے ہاتھ کی بھی نہیں پکی ہوئی، کچھ تو فضہ کے ہاتھ کی بھی ہے، تبھی فضہ کا بھی حصہ ہے جنت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جنت کی الاٹمنٹ کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اور ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، جنت ملی ہے جزا میں، واہ عطا میں نہیں۔ دیکھیں عطا میں یہ ہوتا ہے، اگر کوئی سید صاحب، شاہ صاحب مجھے ایک ہینڈ کرچیف دے دے، ایک رومال، اور کہہ دیں کہ بھئی یہ باب العلم کے لیے ہے، القرآن میں کل استعمال نہیں، میرے لیے وہاں استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ معطی نے شرط لگا دی، اس میں کوئی میری لیبر نہیں ہے، اور میں یہاں ولمنگٹن میں جاب کر لوں، مثلا کسی شیلٹر میں آ کے میں کہوں کہ میں ایک دن ہفتے میں مینیجر کا جاب کر لوں، میں وہاں سے سیلری لے کے نکلوں، اور وہ اسسٹنٹ مینیجر کہے کہ مینیجر صاحب اس کو نیو جرسی میں خرچ نہ کرنا، میں کہوں گا یہ تو میری جزا ہے، یہ کوئی گفٹ تھوڑی ہے۔ آل محمد کو اس لیے جنت اللہ نے عطا میں نہیں دی، اگر عطا میں دیتا تو جنتیوں کا فیصلہ وہ کرتا، جزا میں دے کے بتا دیا اب تم جانو، جسے چاہو جنت میں لے جاؤ، جسے چاہو جنت سے روک۔ یہ تمہاری ملکیت، خدا نہ خاصہ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ ملکیت سے عاری ہو گیا، یہ ہمارے بھولے لوگ ہیں، اللہ کو ہم معزول نہیں سمجھتے، استغفر اللہ رب اللہ، اصل مالک تو اللہ ہی ہے، اس نے اپنی ملکیت ان کو دے دی، کہ اس نے اپنی رضا ان کو دے دی۔ ہاں شاباش، پاور آف اٹرنی، ویری گڈ، پاور آف اٹرنی، بالکل صحیح، پاور آف اٹرنی اصل تو وہی ہے، پاور آف اٹرنی ان کو دے دی ہے، کیونکہ عقائد کی اصلاح بھی ضروری ہے، نعوذ باللہ خدا کو کوئی معزول نہ سمجھ لے، وہ ان کا بھی خدا ہے، یہ ذوات مقدسہ اس کا سجدہ کرتے ہیں، یہ مانگتے ہیں وہ آتا ہے، یہ مرزوق ہے وہ رازق ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ تو یہ جو الاٹمنٹ ہوئی یہ 25 ذی الحج کو ہوئی، 10ویں عید، اور میں بس اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال یہاں سے آگے پڑھیں گے، پھر اگر آئے تو اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ کہا نہج البلاغہ میں، اے ہمارے چاہنے والوں، تمہاری جانوں کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں، فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، چاہنے والوں تمہارے نفسوں کی، تمہاری جانوں کی قیمت سوا جنت کچھ نہیں، جنت ملے تو بک جاؤ،
نہ ملے تو نہ بکنا. علی والے کے نفس کی قیمت کا نام جنت ہے. یا علی یا علی. اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جنس مارکیٹ میں ایک مرتبہ بکتی ہے، بار بار بولی نہیں لگتی. جب ہم در فاطمہ پہ بک چکے ہیں تبھی تو کوئی دربار ہمیں خرید نہیں سکتا. مغرب کا ہو یا مشرق کا ہو، افریقہ کا ہو یا امریکہ کا. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین. تقبل منا هذا المحفل وبث ثوابه إلى مؤسسي هذا المحفل والشركاء وذاكري هذا المحفل ومؤسسي هذا المسجد والمركز. اللهم اغفر ذنوب المرحومين والأحياء واختتم أمورهم وإيانا بالخير في الدنيا والآخرة، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بہت بہت شکریہ، بہت بہت محمد